السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نماز میں روحانی جسمانی شفا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی صورت ممکن نہیں۔ مرشد سرکار عظیم روحانی پیشوا سید عرفان احمد شاہ المعروف نانگاہ مست کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نماز قائم کریں۔ نماز میں روحانی جسمانی شفا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ حلال اور طیب کھائیں۔ کرونا وائرس ان قوموں پر اللہ تعالی کا عذاب ہے جو مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے ہیں، جنہوں نے کروڑوں بے گناہ مسلمانوں کو سخت قید میں ڈال رکھا ہے۔ اہل ایمان کورونا سے پریشان نہ ہو، فقط اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو مشکل، جو آزمائش اللہ تعالی کے قریب کر دے، عبادت گزار بنا دے، سجدے کرنے پر مائل کر دے، توبہ کی طرف لے جائے، وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ آج دنیا کی سپر پاورز کا کرونا وائرس کے سامنے بے بس ہو جانا، راکم جیسے کئی لوگوں کا اللہ تعالی پر ایمان مزید مضبوط کرنے کا باعث ہے۔ الحمدللہ، ہم اپنے مالک و خالق کے بے حد شکر گزار ہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ توبہ اس لیے نہیں کہ ہم کورونا سے خوف زدہ ہیں، موت سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ توبہ اس لیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما جو تیرے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا افضل ہے اور وہ تیرے سامنے عاجزی سے سر جھکاتے ہیں، جو تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ نہیں اور تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم بے حد شکر گزار ہیں، اس لیے بھی ہیں کہ ہم پر ہمارے گناہوں کے سبب سخت گرفت کی بجائے پیشانی اور توبہ کا موقع عطا فرمایا۔ شکر اس لیے کہ ہمیں تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ شکر ایسا عظیم عمل ہے جو مشکل میں کیا جائے تو مشکل کے حل کے ساتھ مزید آسانیاں پیدا کرنے کا باعث ہے۔ آسانیوں میں اپنے رب رحمان کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت کے خاص کرم و فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھے کہ شکر فقط قول یعنی زبانی اقرار کا نام نہیں، بلکہ شکر قول و فعل یعنی زبانی اقرار کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سر جھکا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک آل کے ادب و احترام اور خدمت، والدین کی مکمل فرما برداری اور خدمت آپ کی امت اور پھر تمام مخلوقات کے لیے خیر کی دعا و طلب، اپنے گناہوں غفلتوں پر شرمندگی اور معافی کی طلب کے ساتھ اپنے مالک کے فیصلوں پر بغیر کسی دلیل کے باخوشی سر تسلیم خم کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی یہ صفت یکساں ہے کہ
کہ جس قدر روحانی بلندی حاصل کرتے جاتے ہیں اسی حساب سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور زیادہ شکر گزار ہوتے جاتے ہیں۔ آسانی کے دنوں میں اپنے رب تعالی کی ناشکری کرنے والے کبھی بلند مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ شکر کیا ہے اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جانا، اپنے مالک کی عطا کردہ زندگی اور دیگر نعمتوں کو اللہ تعالی کا احسان تسلیم کرنا اور کشادہ دلی کے ساتھ اللہ تعالی کے عطا کردہ رزق میں سے حقداروں میں تقسیم کرتے رہنا، شکوے شکایت سے گریز کرنا، اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کو تمام خوشیوں اور خوشحالیوں پر ترجیح دینا اور دیتے ہی رہنا شکر کی عملی عمالات ہیں۔ انسان کے لیے کائنات کی سب سے بڑی آزمائش خرابی صحت ہے اور وبائی امراض عذاب الہی کی شکل ہے۔ جیسا کہ آج دنیا کو کورونا نامی عذاب کا سامنا ہے، ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ جو مشکل آزمائش اللہ تعالی کی یاد دلائے یا اضافہ کر دے، توبہ کرنے پر مائل کر دے، سجدوں اور عاجزی میں اضافے کا باعث بنے، وہ کسی نعمت سے کم نہیں اور وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ایسی آسانی اور خوشحالی بھی عذاب ہے جو اپنے خالق و مالک کی یاد سے غافل کر دے، سجدوں کی توفیق منسوخ کرنے کا سبب بنے، گناہوں پر شرمندگی اور توبہ کے دروازے بند کر دے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں با جماعت نماز پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، حرم شریف خالی کروا لیا گیا ہے، اکثریت خوف کے عالم میں تنہائی اختیار کر چکی ہے، جبکہ ایسے لوگوں سے بھی سامنا ہو رہا ہے جن کا اللہ تعالی پر ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے۔ بے شک موت تو برحق ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں تو بھاگنا کیسا؟ ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والوں سمیت دنیا کے کسی ملک کے پاس کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہیں، فقط حیلت ایمرجنسی لگا کر وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے عذاب کے سامنے سب بے بس ہیں۔ دنیا بھر کی طرح وطن عزیز میں بھی صحت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر کورونا وائرس کی تشخیص ایسے افراد میں ہوئی ہے جو ابھی بیرون ملک سے سفر کر کے وطن لوٹے تھے، جن میں زیادہ ہمسائے ملک ایران سے آئے تھے۔ منگل کی رات وزیر اعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے متعلق قوم سے اہم خطاب کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ خطاب میں اہم کیا اور کس کے لیے رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نہ جانے کس سے خطاب کیا، پاکستانی قوم سے خطاب کرتے تو یقینی طور پر مثبت باتیں کرتے، جبکہ انہوں نے کہا کہ کورونا پھیلے گا اور مزید پھیلے گا، مصنوعی مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے اور ذمہ داروں کے ساتھ ماضی کی ہی طرح بہت سختی سے پیش آنے کا کہا۔ یہ تو عوام دیکھ چکے ہیں کہ گزشتہ آٹے اور چینی بحران کے ذمہ داروں کو کس قدر سخت سزائیں دی جا چکی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جناب وزیر اعظم نے میرے پاکستانیوں کہہ کر بات کسی اور سے ہی کی ہو۔ میرے پاکستانیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم کے خدشہ مبارک کے مطابق کورونا تو پھیلے گا، ساتھ مصنوعی مہنگائی بھی بڑھے گی،
دوسری جانب فرانس کی حکومت نے بجلی گیس کے بل اور گھر کے کرائے معاف کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، جانے انجانے میں سرزد ہو جانے والے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، سجدوں میں مزید عاجزی و انکساری اختیار کرنی ہے، حلال کمائی سے حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی کوشش کرنی ہے، جن کی حق تلفی کر بیٹھے ہو ان کا حق واپس کر کے معافی مانگنی ہے، آزمائش اور مشکل کی گھڑی میں اپنے رب تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا ہے، کورونا ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی بیماری اور آزمائش سے پناہ مانگنی ہے، اور پھر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اللہ رب العزت کی پاک ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے ہم بیمار نہیں ہو سکتے، بیمار ہو جائیں تو شفا صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ دعا گو اور پر امید رہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف جلد بحال ہوا اور دنیا بھر میں جہاں بھی مساجد پر پابندیاں عائد ہیں جلد ختم کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ آخر میں ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔